بھائی سوال کر رہے ہیں کیا کوئی حدیث ہے جس کی بنیاد پر مسجد حرم میں نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ میری نظر میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، بلکہ احادیث خود حرم پاک میں یا کہیں بھی ہو، مدینہ منورہ کی مبارک مسجد میں بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں تو سترہ لے کر کے۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا، مغرب کی اذان جب ہوتی تھی ابتدرنا الی السواری نصلی، مغرب کی اذان کے بعد کہتے ہیں کہ مسجد مبارک کی کھمبوں پر دوڑ پڑتے تھے اور ہم ان کے پیچھے نماز 2 رکعت فرض سے پڑھنا شروع کرتے تھے، ان کے پیچھے دوسرے، ان کے پیچھے دوسرے۔ اب یہاں اگر کوئی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہاں پورا خالی ہے، آگے ہو لیں ادھر پڑھیں، یا اپنے سامنے کسی کو کہہ دیں بھائی ذرا سا بیٹھ جاؤ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنا بچہ ہے اور کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ اونٹ کے کجاوے کو ٹھیک کر لیتے تھے یا اونٹ ہی بیٹھا لیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ اگر اٹھ کے چلی گئی اونٹ تو کیا ہوا؟ کہا جائے کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سترے کی بڑی تاکید ہر جگہ ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبور گزر رہا ہے تو آپ لوگ سختی نہ کریں، ہو سکتا ہے پیشاب پیخانہ کا صف کے درمیان سے تو بے شک گزر سکتے ہیں، امام پڑھا رہے ہیں نماز، کسی کو کوئی ضرورت پڑی تو وہ گزر کے جا سکتا۔ لیکن یوں گزرنا غلط ہے، پیچھے دیکھ لیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کے پیچھے سے گزر جائیں، نہیں تو خود آپ تھوڑا سا آگے ہو لیں، اشارہ کر دیں آپ کے پیچھے سے گزر جائیں، جیسا کہ پیارا رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟ عورت ہو مرد ہو تمام کا منع ہے۔ عورت کے بارے میں سختی آئی ہے کہ ان کے ذریعے سے نماز کٹ جاتی ہے، تو کٹ جانے کا معنی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے سترے میں کمی کی، سترہ خود نہیں رکھے تو آپ کو گناہ ہوگا اور گزرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، تو گزرنے والے کو چاہیے کہ آگے سے تھوڑا سا گزر جائے تو گناہ سے نکل گئے انشاءاللہ۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، کسی کا گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔